الحمدللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، اس کلپ کے ذریعے آپ کے سامنے ایک اہم بات کو رکھنا ہے۔ کل رات کو یعنی 8 نومبر کی رات کے 11 بجے سے جو فیصلہ سینٹرل گورنمنٹ میں لیا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ 500 روپے کی نوٹ اور 1000 روپے کی نوٹ ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلے گی، اس اچانک فیصلے سے عام آدمی اتنا پریشان ہے جس کا اندازہ شاید حکومت کو نہیں ہے۔ لوگ دودھ لینے جاتے ہیں تو نوٹ نہیں چلتی، لوگ میڈیکل شاپ پر جاتے ہیں تو نوٹ نہیں چلتی، لوگ اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے جب نوٹ لے کر نکلتے 500 روپے کی اور 1000 روپے کی تو انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے، جس سے عام عوام کو بہت زیادہ دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ ہم حکومت کے اس اچانک فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کالے دھن کو روکنے کے لیے آپ تھوڑا احتیاط سے قدم اٹھاتے۔ پہلے دلہی میں یہ اسٹیپ لیا جاتا، کچھ دن بعد ممبئی والوں کے لیے اسٹیپ لیا جاتا، کچھ دن بعد چنئی والوں کے لیے لیا جاتا، پھر کچھ دن بعد دوسرے سٹیز اور ملک کے دیگر علاقوں پر لیا جاتا تو عام عوام اپنے لیے تیاری کر پاتی۔ لیکن ناظرین، ہم کو حکومت کے اس فیصلے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بجز اس کلپ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہم حرام سے بچیں، اس لیے کہ معاشرے کے اندر فوری جس طرح جیسے ہی حکومت کا فیصلہ آ چکا ہے کہ 500 روپے اور 1000 روپے کے نوٹ بین ہو چکے ہیں، تو یہ 500 روپے کو اب خریدنے کے لیے عوام میں سے ایسے گروپس اٹھے ہیں جو سود اور انٹرسٹ کھانے سے محبت رکھتے ہیں۔ ایسے غریب آدمی جس کے پاس 500 روپیہ کی نوٹ ہے یا 1000 روپیہ کی نوٹ ہے، ایسے لوگ مارکیٹ میں اٹھے ہیں جو آپ کے 500 روپے کی نوٹ لے لیں گے اور آپ کو اس کے بدلے میں 450 روپیہ دیں گے، یا کوئی ایسا ہوگا جو 400 روپیہ دے گا، یا جس کو سود سے بہت زیادہ محبت ہے وہ آپ کو 300 روپیہ دے گا۔ گویا 500 روپیے کی نوٹ آپ کی خریدی جائے گی صرف 300 روپے میں یا 400 روپے میں یا 450 روپے میں یا 470 روپے میں۔ گویا یہ نصیحت آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس ہرگز بھی جا کر اس طرح کی نوٹ کو نہ بیچیں، اس لیے کہ جو آدمی آپ کے 500 روپے کی نوٹ کو اگر 400 روپے میں خرید رہا ہے تو وہ 100 روپیہ سود کھا رہا ہے، اور اگر آپ کے 500 روپے کی ویلیو کو 400 روپے میں بیچ رہے ہیں تو آپ سود بھرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بات آپ کو آسانی سے سمجھنے آنے کے لیے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بدلے 5 چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ پہلا، سونے کے بدلے سونا دینا حرام ہے، مگر یہ کہ جتنا سونا دیا جائے اتنا ہی سونا لیا جائے۔ اگر آپ کسی کو 1 تولہ سونا دیں گے اور سونے کے بدلے سونا لینا چاہتے ہیں تو 1 تولہ سونا ہی آپ کو واپس لینا پڑے گا۔ کھجور کے بدلے کھجور لینا دینا حرام ہے، مگر یہ کہ جتنے کلو آپ کھجور دیں گے اتنے کلو کھجور آپ کو واپس لینا پڑے گا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اگر آپ بھاری والا کھجور اجوا کھجور کسی سے لیں گے اور آپ اس کو کلمی کھجور جو سستے والا ہوتا ہے وہ اگر 1 کلو واپس دیں گے تو یہ بھی حرام میں شمار ہوگا۔ تیسری چیز، جو کے بدلے جو حرام ہے، مگر اتنی جو کہ جتنا جو آپ نے دیا اتنا جو لیا جائے۔ نمک کے بدلے نمک حرام ہے، الا یہ کہ جتنا نمک دیا جائے اتنا نمک آپ کو واپس لینا چاہیے۔ چھٹی چیز، چاندی کے بدلے چاندی حرام ہے، مگر اتنی ہی چاندی آپ لے سکتے ہیں جتنی چاندی جو دی گئی ہے اتنی آپ کو لینا پڑے گا۔ تو اب گزشتہ زمانے میں جو سونے کی کرنسی ہوا کرتی تھی یا دیگر چیزوں کی کرنسی ہوا کرتی تھی، اس سے استدلال لیتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ آج یہ جو ویلیو ہے، حکومت جب یہ نوٹ چھاپتی ہے تو ریزرو بینک میں سونے کو جمع کرتی ہے، جتنا سونا جمع کیا جائے گا اتنے کی کرنسی چھاپنے کی اجازت مل جائے گی۔ لہذا یہ جو ویلیو ہے اس نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے I promise to pay the bearer the sum of ₹500، میں وعدہ کرتا ہوں کہ پیسہ واپس کروں گا، کس کے بدلے؟ اس سونے کے بدلے جو حکومت نے ریزرو بینک میں گروی رکھا ہے۔ لہذا ناظرین، اب پیسہ بھی اسی ویلیو کے اندر آ جاتا ہے جیسے حدیث کے اندر سونے اور چاندی کی ویلیو ہے۔ اب آپ جتنا پیسہ لوگوں کو دیں گے اتنا ہی پیسہ لینا چاہیے۔ حدیث سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں سب سے کمتر درجہ گناہ کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرنے کو پسند کر لے۔ گویا اتنی بڑی وعید کی گئی ہے کہ جس طرح اپنے ایک آدمی کو اپنی ماں سے شادی کرنے کے لیے جتنی نفرت اور کراہیت ہوتی ہے، اتنی ہی نفرت ایک انسان کو سود کھانے پر بھی ہونی چاہیے اور سود بھرنے پر بھی چاہیے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود دینے والا ویسا ہی ہے، سود لینے والا ویسا ہی ہے، ان کے ایگریمنٹ میں جو شامل ہوگا گواہ وہ بھی گناہ میں ویسا ہی جو سو شریک ہے۔ اور علماء کرام نے یہاں تک کہا، دو لوگ اگر آپس میں سود کی لین
دین کا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ کا گزر وہاں سے ہوا اور آپ کو علم ہے کہ سود کا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر آپ خاموشی اختیار کر بیٹھے تب بھی آپ بھی گناہ میں شمار ہو سکتے ہیں۔ لہذا ناظرین کرام، ان لوگوں سے خاص گزارش ہے جو یہ کاروبار شروع کر چکے ہیں، 500 کے بدلے 300، 400، 450، پہلی چیز یاد رکھیے، آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیے۔ دوسری چیز بات کو یاد رکھیے کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی ماں سے آپ نکاح کر لیں، جتنی کراہیت ہوتی اتنی کراہیت آپ کو ہونی چاہیے۔ تیسری چیز میں عوام سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کی آپ مدد کریں۔ پہلی چیز یہ کہ حکومت کے بارے میں آیا ہے کہ تقریباً 23 بلین نوٹس، یعنی 23 بلین کی ویلیو کے نوٹس حکومت نے چھاپے ہیں اس جو سو حالات کو ڈیل کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس اگر 500 روپیہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 1 یا 2 دن کا مسئلہ ہے۔ 9 نومبر اور 10 نومبر کو بینک میں آپ کے کچھ پیسے نہیں لے جائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ حکومت کے جو پیسے نئی کرنسی آنے والی ہیں اس کے انتظار میں۔ پھر 11 نومبر کے دن آپ بینک کو جائیے، جو بھی پیسہ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیجئے، پھر آپ اسی دن یا اس کے دوسرے دن جتنا پیسہ جمع کی ہے حکومت کی چھاپی ہوئی نئی نوٹ کی آپ ویلیو آپ وڈرا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، ایسے لوگ جن کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایل پی جی گیس سلنڈر کے لیے جو آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہے اس اکاؤنٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم ہمارے آدمی کو خود آج بینک بھیجے تھے، ان سے دریافت کیا گیا کہ جس آدمی کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے کیا وہ پھر سے نیا اکاؤنٹ کھلا سکتا ہے؟ بینک والوں نے یہاں تک کہا کہ آپ نیا اکاؤنٹ کھلا کر بھی آپ کے پیسے جمع کر سکتے ہیں۔ لہذا نہ حرام بھریے، نہ کسی کو حرام کھانے دیجئے، اور نہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس طرح کام کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریے، اس لیے کہ سود کا کھانا، سود کا کھلانا، سود کے لیے گواہ دینا، یہ سارے گناہ جو سو ایک جیسے ہی ہوتے۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حکومت کی طرف سے 31 دسمبر تک ٹائم دیا گیا ہے، اور بعض خاص بڑے لوگوں کے لیے، کمپنیز کے لیے مارچ 31، 2017 تک کا ٹائم دیا گیا، جو ٹائمز آف انڈیا کے اخبار کی رپورٹ ہے۔ لہذا اس کلپ کو آپ لوگوں تک پہنچائیے، صرف مقصد یہ ہو کہ حرام سے لوگوں کو جو سو روکنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔